کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم صرف اپنی ذات کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے یا کسی کے کنسنٹ سے اس کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے. ہم جرم کر رہے ہوتے ہیں, ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں, ہم زیادتی کر رہے ہوتے ہیں, روند رہے ہوتے ہیں کسی کو اپنے پاؤں کے نیچے. دوست کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے, دو کام کرنے والوں میں سے ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے, باپ بیٹے کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے, بیٹا باپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اس کی پراپرٹی مل جائے گی, وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو پراپرٹی نہیں دینی ہے. ڈاج کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. میاں بیوی ساری زندگی ڈاج کرتے ہیں ایک دوسرے کو, ہر قیمت پہ ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش ہوتی ہے. بلیک میلنگز ہوتی ہیں, بچوں کے اوپر بلیک میل کیا جاتا ہے, مذہب کے اوپر بلیک میل کیا جاتا ہے, کلچر کے اوپر بلیک میل کیا جاتا ہے. میں مرد ہیں, ہم کچھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ جس میں ہم دباؤ ڈالتے ہیں, اپنی ذات کا شیڈو جو ہے وہ دوسرے کی ذات پہ گراتے ہیں, اس پہ امپیکٹ ڈالتے ہیں, چوٹ پہنچاتے ہیں, اور بڑے عجیب طریقے سے خود اپنے آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا. مرد کی عزت ہونی چاہیے, مرد روتا نہیں ہے, مرد ہاتھ اٹھا سکتا ہے, اور مرد کماتا ہے تو ایسے ہے تو ویسے ہے. ٹھیک ہے, اس میں سے کچھ باتیں سچ ہوں گی, کچھ باتیں غلط ہوں گی, لیکن اوورآل یہ ملغوبہ ہے, ایک ہیپ ہے, ایک مکسچر سا ہے نان سینس کا. ایک انسان اپنی ویلیو پریزنٹ کرتا ہے, کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ دوسرے کو دبائے, اور جب وہ دوسرے کو دباتا ہے تو دوسرا ریئیکٹ کرتا ہے اور وائلنس پیدا ہوتا ہے, کیونکہ اب جس نے جو ریئیکٹ کیا ہے اس نے انسیکیور ہو کے کیا کہ یہ تو میرے پہ چڑھائی کر دے گا, مجھے دبا دے گا, مجھے ساری زندگی اس کی مرضی سے گزارنی پڑے گی, میں جانور ہوں. اب جب وہ ریئیکشن آئے گا تو جس نے دباؤ بھیجا تھا اسے مزید ریئیکٹ کرنا پڑے گا, یعنی وائلنس پیدا ہو رہا ہے. لک ایٹ اٹ. اور جب وائلنس پیدا ہوتا ہے تو اگنورنس پہلے سے وہاں پہ بیٹھی ہوتی ہے. اگنورنس ماں ہے وائلنس کی, اور ہم جاہل ہیں, ہم ظالم ہیں, کیونکہ ظلم اور جوہل ہمارے اندر رکھا ہوا ہے. یہ ہماری جبلتوں میں آتا ہے, ہماری ڈیزائرز ہماری ماسٹر ہوتی ہیں, ہم ان کو چیز کر رہے ہوتے ہیں. شیطان نے کیا کرنا ہے؟ بہکا کے. وہ اس کا کریکٹر کیا ہے, وہ قیامت والے دن اس نے کیا ہے, جب اس کے ساتھ چیخنا چلانا, اس پہ لانتے ملامتیں ہونی ہے, تو اس نے کہا مجھ پہ کیوں چیختے ہو, اپنے آپ پہ چیخو, اپنے آپ کو ملامت کرو, اپنے آپ پہ لانتے ڈالو, میں نے تو انویٹیشن بھیجا تھا, آگے تو تمہارے نفسوں نے کیا جو کچھ بھی کیا. تو وہ تو تیلی لگاتا ہے, ہم بارود ہیں, ہم نے پھٹ جانا ہے. بارود کو چاہیے کیا؟ ایک شعلہ, ایک چنگاری, ٹھک ٹھا گیا. تو اس معاملے میں جو کچھ ہم اپنے گھروں میں کر رہے ہیں, میاں بیوی کے ساتھ کر رہے ہیں, بیوی میاں کے ساتھ کر رہی ہے, باپ بیٹوں کے ساتھ, بیٹیوں اولادوں کے ساتھ کر رہے ہیں, کچل رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو, برباد کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو. ایسے بندے مرتے ہیں, آئی سے مرتے ہیں, مجھے پتا ہے, لیکن مارتا کون ہے؟ انسان مارتے ہیں. حساب کس چیز کا لیا جانا ہے وہاں پہ؟ تو کچھ ایسے گناہ ہو رہے ہیں جو دکھائی نہیں دے رہے, لیکن وہ ظلم کی صورت میں کیے جا رہے ہیں. سننے والے وٹنس ہیں, دیکھنے والا وٹنس ہے, بولنے والا وٹنس, اپنے گناہوں اور ظلم کا بھی وٹنس ہے, اور جو اس پہ کیے جا رہے ہیں ان کا بھی وٹنس ہے. کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس ٹاک میں, کوئی ایلوژن نہیں ہے, کوئی گول گول گھومتی ہوئی باتیں نہیں ہیں, سیدھی تیر کی طرح آنے والی باتیں. تو ہو رہا ہوتا ہے, تو جب ہو رہا ہوتا ہے نا, جب نازل ہو جاتا ہے آپ پہ, اور ایسا ظلم اور ایسا دباؤ انسان نے ایجاد کیا ہوا ہے, اور آتا ہے اس کے ذہن میں خیال گزرتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور ہم نے انسان کو بنایا ہے, اور ہم جانتے ہیں جو کچھ بھی خیال اس کے دل سے گزرتے ہیں. اللہ اس ساری انکمنگ آؤٹ گوئنگ اس آن گوئنگ ٹریفک کو دیکھ رہا ہے. گزرتا ہے انسان کے دل سے ایک خیال سلگتا ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے, یہ میں کیا کر رہا ہوں, اور عین اسی لمحے اس کا سیلف چونکتا ہے, کانپتا ہے, دہل جاتا ہے, اور وہ کہتا ہے نہیں اس کی وجہ یہ تھی, اس کی وجہ یہ تھی, اس نے میرے ساتھ ایسا کیا, اس نے میرے ساتھ ایسا کیا, اور گیا بندہ, چانس گیا اس کا. اب آئے گا کبھی دوبارہ ایک لپکتا ہوا, تب تک کے لیے یو ہیو گون نٹس. کتنے بھی گناہ ہوتے رہے, گناہ پہ دلیر نہ ہونا, اس کا چرچا نہ کرنا, اور اگر کر بیٹھے ہو تو اس چرچا سے توبہ کرو, اس پہ اڑنا مت. اور صرف ایک چیز پیچھے رہ جائے گی کہ بار بار ہو رہا ہوگا, اس کا مطلب نفس اصرار کرتا ہے, بار بار جاتا ہے, تو ایڈکشن ہے, اس سے فائٹ کرو. یہ ایک رہ جائے گا, اس سے آگے سیاپا نہ کھول کے بیٹھ جاؤ, اس پہ رہو, کرتے رہو, صدقے کرو, خیرات کرو, قرآن پاک زیادہ پڑھا کرو, تسبیح کیا کرو, وہ تو اللہ کی یاد کے لیے ہے. لیکن سیلف کی پیوریفیکیشن اپنی جگہ پہ رکھی ہوئی ہے. اگر تسبیح دباؤ نہیں ڈال رہی, کیا فائدہ, کیوں کر رہے ہو؟ کسی کام کے لیے کر رہے ہو نا, تو کرو. اللہ کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی اللہ کو یاد کر رہا ہے تو وہ اللہ سے محبت کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو اپنے آپ کو پاک کرنے کی تو کوشش کرے. ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ چھوڑ دو, اس کوسچن سے جان چھڑا لو. یہ جو تمنا ہے نا, اس تمنا کہ اللہ میرا دوست بن جائے, کتنی بڑی تمنا ہے, اس سے بڑی تمنا کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے ہی کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں, اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے. تو اس تمنا کو چھوڑ دو, اس تمنا نے مار دینا ہے. یہ کس چیز کو چیز کرنے لگ جاؤ گے؟ کبھی سوچا ہے؟ انفینٹی کو چیز کر رہے ہو, وہ لالچ کرو چھوٹے چھوٹے, اور اپنے گریڈ کو کس چیز کے پیچھے لگا رہے ہو؟ وہ نہیں آتا گریڈ میں, وہ پاک ہے. تو اپنی کوشش کو, اس کی راہ میں جو کوشش کر رہے ہو, اس کو تمنا سے بڑا کر دو.
چھوڑ دو تمنا. کون سی تمنا؟ کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں چاہیے. کوشش اوپر لے جاؤ, کوشش کو اٹھاؤ, تمنا کو گرا دو. پتہ ہے اللہ کو ناصر کے دل میں کیا ہے, اللہ کو پتہ ہے. اور ناصر جب عاجز آ کے اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے تو بھولے گا, میں نہیں بھولوں گا. اللہ پہ پورا ایمان رکھو. کیا گناہ ڈھیٹ بن کے جاؤ نماز میں, رو کنفیس کرو کہ میں گندا ہوں, یا اللہ اب نہیں کروں گا. ہر بار ایک پارٹیکل کے برابر اس گناہ کے مقابلے میں ایک نئی عقل لے کے آؤ. ہر گناہ کو ایک نئی طرح سے کر لو یار, خدا کے لیے پرانی طرح سے نہ کرو. یہ بڑا خوفناک ہے. یہ کیا ہے کہ ایک بندے سے دھوکہ کھا لیا تو ساری زندگی کھاتے پھرو گے. تو یہی گناہ کی مثال ہے. ہر بار تھوڑا تھوڑا چینج کرتے جاؤ کہ پچھلی بار کی طرح نہیں کرنا, پچھلی بار کی طرح نہیں کیا, اس دفعہ تھوڑا, یعنی کہ اس کی انٹینسٹی کم کرو, کس ٹیپ پر کرو, کچھ کرو. اللہ مدد کرنے والا ہے. زیرو سے شروع کرو اور چھوڑ دو. 1 سال 2 سال 50 سال 100 سال ٹل ڈیتھ چھوڑ دو. اللہ بڑا مہربان ہے. ہم پاک ہو کے اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے. ہم نے اپنے آپ کو ایک مخصوص وقت کے لیے پاک کر کے اللہ کے آگے پیش کرنا ہوتا ہے, اور پھر ہم وہی ہو جاتے ہیں, اور پھر ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوتا ہے. لک ایٹ دس, دا سائیکل آف پریئر. دیکھو نماز کا سرکل تو دیکھو کیسے چلتا ہے کہ فجر پڑی ہے تو ظہر کے بیچ تک کے بیچ میں آزمائش آ گئی ہے, تو پھر کیا بھاگ جاؤ گے اللہ سے؟ پھر وضو کرو گے, پھر اللہ کے آگے پیش ہو جاؤ گے, پھر دوبارہ ٹائم آ گیا ہے, اب پھر چلے جاؤ. پچھلا ختم ہوتا جا رہا ہے, چھوڑو آگے چلو, انوویٹ کرو, کریٹو بنو یار. اللہ تعالیٰ محبت کرے گا. اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرتا ہے. دیکھو بندے کی فائٹ دیکھو, اس پہ میں نے پہاڑ رکھے ہوئے ہیں, یہ بندہ پریشان ہی نہیں ہوتا. نادم ہے, ندامت کی انتہا پہ رہو, غرق ہو جاؤ, اپنے آنسوں میں غرق ہو جاؤ, شرمندگی کے مارے چلو زمین پہ. مایوس نہ ہونا, مایوسی کفر ہے.